دیکھو یار، اگر آپ کو واقعی ایک اچھی نش فائنڈ کرنی ہے، آپ کو لانگ ٹرم کنٹینٹ کریشن میں آنا ہے، لانگ ٹرم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل اچھا پرفارم کرے، تو اس کے لیے رائٹ نش کے اندر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر سٹارٹ میں ہی آپ نے غلط ڈائریکشن میں آپ چلے گئے تو جو آپ گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب سے، بے شک آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب سے فیم ملے، پیسے ملے، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ ایک تو اپروچ یہ ہے جس میں آپ لوگوں سے یہ ایکسرسائزز پرفارم کروا رہا ہوں، جس میں آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور آپ کو کس نش کے اندر جانا چاہیے۔ ایک تو یہ اپروچ ہوتی ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہوتی ہے جو نارملی آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتی ہے کہ بھائی یہ ٹاپ 10 نشز ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ہے یوٹیوب کے اوپر، اور آپ کو ان میں سے کسی نش کے اندر جانا چاہیے، اس کا سی پی ایم زیادہ ہے، اس کے اندر ویوز زیادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، ہر اس نش میں پیسہ ہے جس نش کے اندر آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میری بات کر لیں، میں نے ایک ٹیک کیٹیگری کے اندر آئی ٹی چینل بنایا جس کے اندر میں لوگوں کو فری لانسنگ سکھاتا ہوں، فری لانسنگ سے ریلیٹڈ سکلز وغیرہ بتاتا ہوں۔ اب اس کے بجائے میں ایک چینل بنا لیتا اردو پوئٹری کا، مطلب یہ دیکھتے ہوئے کہ یار اس پوئٹری کے اوپر ویوز بہت آتے ہیں، اس کیٹیگری کے اندر پیسے بہت زیادہ ہیں، فیم بہت زیادہ ملتا ہے، تو میں اپنی اسٹرینتھ چھوڑ کے میں اس کام کو کرنے لگ جاتا، تو میں کتنی ہی دیر اس کو کر پاتا، میں بہت جلد اس نش کو چھوڑ دیتا، اور جو ویور بھی میرا وہ کانٹینٹ دیکھتے شاید ان کو بھی وہ کانٹینٹ اتنا اچھا نہ لگتا، کیونکہ میں ان کے لیے کانٹینٹ نہیں بنا رہا، میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے فیم چاہیے، مجھے اس سے پیسہ چاہیے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک جو اچھی نش ہوتی ہے، گڈ نش کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹارگٹ پلس ویلیو۔ آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے، اور اس کے اگینسٹ ویلیو ہوتی ہے جو آپ یوزر کو دیں گے۔ اگر آپ صرف اپنے ٹارگٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ بس بھائی مجھے ویوز آنے چاہیے، میرا پیسہ بننا چاہیے، تو آپ نے ایسے بہت سارے کریٹرز دیکھے ہوں گے جو سٹارٹ میں تو چل گئی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، لیکن لانگ ٹرم میں وہ فیل ہو گئے، کیونکہ آڈینس کو یہ ریئلائز ہو گیا بائی دا ٹائم کہ بھائی یہ صرف ہر ٹائم اسپانسر ہی کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم یہ فضول کی سائٹس فار دا سیک آف منی پروموٹ کرتا رہتا ہے، اس کو ہمارا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ یار اس کی پروموٹ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اپنا پیسہ اس سائٹ کے اوپر برباد کر لیا، یا کتنے لوگوں نے یہ غلط پروڈکٹ خرید لی جو ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھی۔ تو اس وجہ سے ٹارگٹ پلس ویلیو آپ کو ان دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو جو ہمارا پہلا سوال ہے دیٹ از ہو ایم آئی، آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ بھائی میں کس چیز میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، مجھے کیا کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ سوال کہ آج سے 3 سال 5 سال پہلے کون سی ایسی پرابلم تھی یا کون سی ایسی چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ کاش کہ مجھے اس وقت پتہ ہوتی، آج میں وہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں، مجھے ٹیچنگ پسند تھی، پڑھانا مجھے شروع سے میرا شوق رہا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو لیکچر دوں، پڑھاؤں۔ تو جو کام اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میں سب سے زیادہ خوشی سے کر سکتا ہوں وہ ہے پڑھانا۔ مطلب ایک کام یہ ایسا ہے کہ اگر مجھے اس کے لیے پیسے نہ بھی ملیں اور وہ میں کام کرنا چاہوں، مطلب اگر کوئی بندہ میری پیسے کی پرابلم میری بالکل سالو ہو جائے، کیسے بھی میری پیسے کی پرابلم سالو ہوگی، اور ایک کام جو مجھے پوری لائف کرنا ہے تو وہ ہے ٹیچنگ، پڑھانا، لیکچرز، یہ سب چیزوں میں مجھے مزہ آتا ہے، تو میں یہ کروں گا۔ اسی طرح آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا جس میں آپ کو مزہ آتا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے، جو کیٹیگری آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اچھا، اس ایکٹیویٹی کو، یہ جو سوال ہے یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور ان سوالوں کو آپ اپنی فیملی ممبر سے پوچھو کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں کس چیز میں زیادہ اچھا ہوں۔ اپنے کسی دوست سے پوچھے، یا تجھے کیا لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز میں مزہ آتا ہے، یا تجھے کیا لگتا ہے میں یہ کام میرے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں، اگین میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا یا ویسے کہیں آنا جانا لگا رہتا تھا نا، تو وہ مجھے پروفیسر بہت بولتے تھے کہ بھائی تو بہت لیکچر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہو جانی تو اس کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے اور اس کو ڈگ ڈاؤن کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو بالکل تو سولو نہ کر دے۔ تو میرے فرینڈز مجھے اس طرح سے بولتے تھے۔ میں اگر اپنے گھر والوں سے پوچھوں تو وہ مجھے ایسے کہتے تھے کہ بھائی تیرے اندر ایک کوالٹی ایک ایسی ہے کہ اگر تو کوئی چیز ٹھان لیتا ہے کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے اور یہ اس ٹائم فریم کے اندر مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے، تو اس چیز میں اچھا ہے کہ بھائی تو یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے، یو کین ناٹ ریڈ دا لیبل وین یو آر ان سائڈ دا بوٹل۔ آپ جب جار کے اندر، ایک بوتل کے اندر ہے، بوتل کے لیبل پہ کیا لکھا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے، اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا پرسن چاہیے جو بوتل کے باہر سے اس بوتل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہاں میں اس چیز میں زیادہ اچھا ہوں، لیکن آپ کا دوست، آپ کا کوئی فیملی ممبر، آپ کا کوئی کلوز آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یار تم اس میں نہیں، اس میں بہت زیادہ اچھے ہو، آپ کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ کام میں زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں، اتنی دیر سے میں کرتا آ رہا ہوں، تو ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ پتہ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس ایکسرسائز کو اپنے کسی دوست کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ پرفارم کریں، ان سے پوچھو اور نوٹ کریں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے، آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، اور کون سی ایسی پرابلم ہے جو آپ نے فیس کی اور آپ کہتے ہیں کہ یار کاش یہ چیز مجھے اس وقت پتہ ہوتی، آج میں لوگوں کو وہ سکھاتا یا بتاتا۔ تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا یہ جاننا کہ آخر ہمیں کیا پسند ہے، میں کون ہوں۔ جب آپ یہ ایکسرسائز پرفارم کر لیں، نیکسٹ آپ نے یہ ایکسرسائز پرفارم کرنی ہے کہ بھائی
میرے چینل سے میرے ویور کی لائف کے اندر کیا چینج آنے والا ہے, کیا بینیفٹ ملنے والا ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا میری ویڈیو دیکھنے کا. کیا آپ کی وہ ویڈیو اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہے, کیا آپ کی وہ ویڈیو اس کی کسی پرابلم کو سولو کرنے والی ہے, یا جو آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا جو آپ کانٹینٹ بنانے والے ہیں وہ اس کو انٹرٹین کرنے والا ہے. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی اس کورس کے اندر ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو بنانے لگیں یا پوسٹ کرنے لگیں تو اپنے آپ سے یہ سوال آپ نے لازمی پوچھنا ہے کہ کیا میری یہ ویڈیو کسی کی لائف کی کوئی پرابلم سولو کرے گی, ایجوکیٹ کرنے والی ہے یا انٹرٹین کرے گی. اگر تو جواب آتا ہے ہاں میں, چاہے وہ انٹرٹین کر رہی ہے, چاہے وہ کسی کی لائف کی پرابلم سولو کرے گی, کسی کو کچھ سکھا رہی ہے, اگر تو آنسر آتا ہے یس تو پوسٹ اٹ, ادروائز اس کو ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ وہ ویڈیو صرف آپ اپنی ذات کے لیے پوسٹ کریں, اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہونے والا. اگر آپ اپنا لائف ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے شیئر کریں کہ سامنے والا اس سے کچھ سیکھ سکے. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چوری ہو گئی, کوئی دانا خاصا, کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا. اب آپ اس کو شگل طریقے میں بتا دیں کہ یار بس ہو گیا تھا, یہ ہے وہ ہے, یا پھر آپ اس ایکسپیرینس کو اس طریقے سے بتائیں کہ دیکھو یار میں نے یہ کام کیا تھا, میں اس جگہ سے گیا تھا, مجھے منع بھی کیا تھا یہ کام نہیں کرنا, وہ کیا تو اس وجہ سے مجھے لاس ہو گیا, پلیز آپ یہ کام نہ کریے گا. اب اس میں بھی آپ نے لائف ایکسپیرینس ہی اپنا بتایا, بٹ اس میں آپ نے کیا کیا ہے, اس میں آپ نے ساتھ ایجوکیٹ کیا ہے سامنے والے ویور کو کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی تھی, تم یہ نہ کرنا. اسی طرح آپ کو کوئی سکسیس مل گئی تو آپ نے بتانا تو لائف ایکسپیرینس ہے, آپ نے بتا دیا جی مجھے 10,000 کا پروفٹ ہوا, آپ نے سمپلی یہ بتا دیا. یہ ہو گیا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا اسی ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا کہ بھائی میں نے یہ کام کیا, اتنی دیر اس کو سیکھا, اس طرح سے میں یہاں تک آیا, اور پھر جا کر میں نے یہ چیز کی تو مجھے 10,000 روپے کا پروفٹ ہوا. اب اس میں کیا کیا, اگین آپ نے سامنے والے ویور کو ویلیو دی, اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیا. دیکھیں ایکسپیرینس شیئر کرنے کا بھی طریقہ ہے نا, آپ نارمل بیٹھ کے کہانیاں سناتے رہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس سے کچھ نہیں ملنا آپ کو نہ آپ کے ویور کو. لیکن سیم چیز کو اگر آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں یہ سوچ کے وہ ویڈیو بنانے سے پہلے کہ کیسے میرے ویور کو میرے اس کنٹینٹ سے فائدہ ہونے والا ہے, جب آپ اس آنسر کو ٹک کر لیتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنا مزے کا کنٹینٹ بن کے آتا ہے. اگین یہ ساری ایکسرسائز آپ کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ پرفارم کریں, کسی دوست کے ساتھ, اور آپ نے یہ آنسر جو ہیں گروپ میں بھی سبمٹ کرنے ہیں, اور نیچے ایکسرسائز کے ٹیب میں بھی آپ نے یہ سبھی کے سبھی آنسرز لکھنے ہیں, ٹائپ کرنے ہیں. اگر آپ ان ایکسرسائزز کو پرفارم نہیں کریں گے تو مجبوری ہے میری آپ پر پینلٹی لگانا, آپ کے لیے نیکسٹ ماڈیول انلوک نہیں ہوگا.